ابتدائی کلیسیا یا ارلی چرچ اس میں فلیکسیبلٹی اور آج کے چرچ میں فلیکسیبلٹی کتنی ہے. جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ کتنی جلدی عام لوگوں کی یا دوسرے مذاہب کی یا اپنے ارد گرد کے ماحول یا ان کی رسومات کو اڈاپٹ کتنی جلدی کرتے تھے، اور آج کی کلیسیا کتنی جلدی ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہے. خداوند یسوع کے بدن میں شامل ہوئے ہیں تو پالوس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی بھی نامناسب طور پر خدا کے بدن اور خون میں شامل نہ ہو. اب فار ایگزامپل آپ کسی بھی کلیسیا کا نام لے لیں، آپ اس کلیسیا سے واقف نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے صرف ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس منسٹری کو یا اس چرچ کو جانتے ہوں گے. ایون لوگوں کو تو چرچز کے نام تک بھی یاد نہیں ہوتے. ہمارا اتنا برا حال ہوا ہے. کلام مقدس میں جب مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ فلاں کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، کلیسیا کو نہ کہ خادموں کو. خدا کی نظر میں کلیسیا کا وجود اہم ہے، کیونکہ ہمارا چرواہا تو ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع ہے. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی رسول ہے تو اس کی خدمت کو کس طرح پہچان سکتا. آج تو برے حال ہیں، اس لیے تو دنیا میں کوئی بھی کلیسیا دیکھ لے، کسی کلیسیا کا آپ کو نام یاد نہیں ہوگا، صرف ایک خادم کا نام یاد ہوگا، اور وہی کلیسیا میں پروفٹ بنا ہوا ہے، وہی اپوسل بنا ہوا ہے، وہی خادم بنا، وہی سب کچھ بنا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو غیر زبانیں بول رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا. یہ ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں. نہ صرف ان کو پتا تھا بلکہ ان کو بھی پتا تھا جو سن رہے تھے. اور وہ غیر زبان وہ نہیں تھی جو ہم بولتے ہیں. ان کے نزدیک غیر زبان کیا تھی، ہمارے نزدیک غیر زبان کیا ہے. اور ہماری غیر زبان کیا؟ صرف بد نظمی کا نمونہ. ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. کلیسیاؤں میں خدمتیں نہیں ہیں، تو اس لیے ایک خادم جو ہے اس نے ساری ذمہ داری خود اٹھائی ہے. اس نے اب کلیسیا کی تعلیم و تربیت اس طرح نہیں کرنی جس طرح کلام کہتا ہے. اس نے اس طرح کرنی ہے کہ جس سے اس کی کلیسیا میں ترقی ہو، اس کی کلیسیا بڑھے. میٹر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ خدا کے کلام کے اصول کیا ہیں اور کی کدی انہوں نے فرشتے نظر آ گئے، وہ نہیں، بلکہ وہ سائنس اور ونڈر یہ تھے کہ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ حننیہ اور سفیرہ کی بات کہ انہوں نے خدا کے روح کے سامنے، یعنی کہ پطرس نے کہا تم نے خدا کے روح کے سامنے جھوٹ دونوں نے بولا، جو دونوں کی اسی وقت موت ہو گئی. اور اس طرح کے سائنس اینڈ ونڈرز جو ہے وہ کلیسیا میں نظر آتے تھے. اور خادمین نے بھی یہی بتا دیا کہ چرچ اس لیے ہے کہ بس اپنی ضرورتیں پوریاں کرو تو بات چرچ آیا کرو تو گل ختم. ہم شروع سے ہی غلط ہے. جو ابتدائی کلیسیا کے لوگ تھے وہ اسٹرکٹلی بڑی پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ خدا کے بدن اور اس کے کلام کے جوے میں رہتے تھے. لیکن کچھ روشن خیال قسم کے لوگ جن کو سمجھ بوجھ نہیں تھی وہ اپنی من مانیاں کرنا شروع ہو گئے. اور پھر پالوس رسول نے کیا کہا کہ کلیسیا وچ ترتیب ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سارے لوگ غیر زبانہ بول دے رہے، سارے لوگ نبوت کا. اچھا اس کو بھی نا ہم اس پورے حوالے کو ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. خادم آج تک اس حوالے کو نہیں سمجھے. آج تک چرچ کو یہی نہیں پتا اس نے غیر زبان بولنی کب ہے، کیوں بولنی ہے، اور وہ جو غیر زبان بائبل والی ہے وہ ہے کون سی. وہ والی بائبل والی جو غیر زبان ہے وہ والی نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں. ہماری تو غیر زبان بولتے ہوئے ہم اٹک جاتے ہیں ایک لفظ سے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے خادموں کو جو بڑی بڑی منسٹری ہیں، وہ بھی ایک دو لفظ وہ بار بار اس طرح بولتا ہے، وہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے. لیکن اصل میں ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ غیر زبانیں کس لیے دی گئی ہیں. اور پالوس کیا کہہ رہا ہے، یہ کس کے لیے نشانی دی گئی ہے؟ غیر ایمانداروں کے لیے. کنٹروڈکشن، بیڑا غرق. تو ارلی چرچ تھا، وہ اپوسلز جو تھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹلی ان کی ٹیچنگ ہوتی تھی. اپوسلز اور پروفٹس کی جو ٹیچنگ ہے پوری بائبل مقدس میں، کیونکہ بائبل مقدس میں دو ہی لوگ ہیں، اس میں ایک اپوسلز ہیں اور رسول اور نبی. کچھ رسول اور کچھ نبی جن کے وسیلہ سے خدا نے لوگوں سے بات کی. انہوں نے کیوں برکت کے بارے میں پریچ نہیں کیا کہ لوگوں آپ کو برکت خدا دینا چاہتا؟ کسی نے بھی نہیں پریچ کیا، کسی نبی نے نہیں پریچ کیا، ایون یسوع نے بھی پریچ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج جتنے بھی اپوسل پروفٹ وغیرہ جو بھی ہیں فارغ ہی ہیں، یہ ہمیں بس یہ نہ لایا لوگوں نو ٹرک دی بتی پیچھے. بائبل مقدس والے اپوسلز ہیں آج تو وہ ان کے، میں کہتا ہوں وہ ان کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. ان کو
تو اپوسل کہنا ہی نہیں چاہیے یا پروفٹ کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نہ ہمارے خادم صحیح ہیں، نہ ہمارے پروفٹ، ہم کوئی بھی صحیح نہیں ہے، ہم کوئی بھی بائبل کو نہیں جانتے، ہم نے صرف اپنی دکانداری چمکانی ہے۔ گناہ کے بارے میں ابتدائی چرچ جو تھا وہ بڑا سٹرک تھا۔ ہمارے چرچز میں اتنی فلیکسیبلٹی کیوں ہے، یعنی کہ لچیلا پن کیوں، یہ اتنی جلدی کیوں دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیوں رسومات کو اپنا لیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ کلام سے واقف نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے خدا کی طرف سے یہ خادم نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے یہ صرف اپنی جو ہے وہ کلیسیا کو بڑھانا چاہتا ہے، ان کے لیے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی تو بات ہے مشنوں نے اتنا بیڑا گرک کر دیا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح مشن کون سی ہے، کیونکہ جب خدا کا روح نہیں ہے پھر آپ نے چرچ میں ڈرامے ہی کرنے ہیں، پھر آپ چرچ میں جو ہے وہ فنکشن ہی کریں گے، پھر آپ چرچ میں جو ہے ادھر ادھر کے پروگرام ہی کریں گے، جہد کو بہتا جھوٹ ہے وہ پیچھے بہتے لوگ ہی جان گے، کیونکہ جھوٹے کنا پیچھے جاندے نے، جھوٹیاں پیچھے۔ تواڈے وچ دسو دنیا دی کیڑی رسومات نہیں ہوندی؟ دوسری قوماں دی رسومات رچیاں بسیاں نے، اور تسی کر کے فخر محسوس کرتے ہو، تسی سمجھدے ہو کہ انہاں دا تہاڈی زندگی تے کوئی اثر نہیں، او انہاں دا اثر ہے تے تسی بار بار انہاں نو رپیٹ کردے ہو۔ ہن جڑے بائبل وچ جڑے چرچ دی گل ہے نا، او دیواراں والے چرچ دی گل نہیں ہے، سب خوف دی گیم ہے، جنہاں لوکاں نو تسی خوف وچ رکھ سکدے ہو رکھو، لوکی تواڈے تلوے چٹن تک آن گے۔ تسی بلڈنگ دا حصہ تے بننا پسند کردے ہو، لیکن مسیح دے بدن دا حصہ بننا تسی پسند نہیں کرتے۔ کلیسیاؤں میں خدمتیں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کلیسیاؤں میں خدمتیں نہیں ہیں، کوئی بھی بڑی سے بڑی کلیسیا بھی دیکھ لیں، عام سی کلیسیا ان کا تو کوئی حال نہیں ہے۔ ابتدائی کلیسیا یا ارلی چرچ، اس میں فلیکسیبلٹی، اور آج کے چرچ میں فلیکسیبلٹی کتنی ہے، یعنی کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ کتنی جلدی عام لوگوں کی یا دوسرے مذاہب کی یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو یا ان کی رسومات کو اڈاپٹ کتنی جلدی کرتے تھے، اور آج کی کلیسیا کتنی جلدی جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہے یا لے رہی ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو خدا یسوع نے کہا کہ آخری ایام میں کیا ہوگا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بہت سارے نشانوں اور بہت سارے معجزات کے وسیلہ سے برگزیدوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ اب کلام مقدس جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہر شخص کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیوں کلام سن رہا ہے، یا وہ کیوں خدا کے گھر میں آتا ہے یا آتی ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع کے بدن میں شامل ہوئے ہیں تو پالوس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی بھی نامناسب طور پر خدا کے بدن اور خون میں شامل نہ ہو۔ کلیسیا میں تو چلو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کچھ حالات ہی ایسے ہیں یا جو بھی ہے، اور ایون یہاں تک کہ لوگ خداوند یسوع کے بدن اور خون کو بھی نہیں پہچانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کلیسیاؤں میں خدمتیں نہیں ہیں، کیونکہ خدا کا روح ہی نہیں ہے۔ جب یہ میں کہتا ہوں کہ خدا کا روح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا روح کام نہیں کر رہا، خدا کا روح کام کرتا ہے، لیکن کلیسیاؤں نے جو ہے وہ خدا کے روح کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا ہے۔ اور خدمتیں کون سی ہیں کہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں۔ اپوسل، کچھ اپوسل ہیں، کچھ پروفٹس ہیں، پاسبان ہیں، اور کچھ تعلیم دینے والے ہیں، کچھ شفا دینے والے، کچھ معجزات دکھانے والے، کچھ انتظامات کرنے والے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ کرنتھس کے خط میں جو ہے وہ پڑھنے کو مل جائیں گی۔ یہ کلیسیاؤں میں خدمتیں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کلیسیاؤں میں خدمتیں نہیں ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی کلیسیا بھی دیکھ لیں، جو تو عام سی کلیسیا ان کا تو کوئی حال نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کسی بھی کلیسیا کا نام لے لیں، آپ اس کلیسیا سے واقف نہیں ہوں گے، آپ کے سامنے صرف ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس منسٹری کو یا اس چرچ کو جانتے ہوں گے۔ ایون لوگوں کو تو چرچز کے نام تک بھی یاد نہیں ہوتے، ہمارا اتنا برا حال ہوا ہے۔
کلام مقدس میں جب مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، کلیسیا کو نہ کہ خادموں کو۔ خدا کی نظر میں کلیسیا کا وجود اہم ہے، کیونکہ ہمارا چرواہا تو ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ اب یسوع کو بھیڑ پر اکثر کیوں ترس آتا تھا؟ اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ خدا میں یسوع دیکھتا تھا کہ وہ بڑے غریب ہیں یا یہ ہیں یا بھوکے ہیں، نہیں، خدا میں یسوع کو اس لیے ترس آتا تھا کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں۔ تو فقی فریسی پھر کاہن جو ہے وہ کس کھاتے میں آتے تھے؟ وہ بھی تو لوگوں کو ٹیچ کرتے تھے جیسے آج کل خادمین کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم سب جو ہیں، جب سے جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنے بھی آج خادمین ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، جو نہیں ہیں ان کی تو ہر بات ہی نہیں کرنی، تو ہم سب جو ہے وہ اس کے کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں، ہم چرواہے نہیں ہیں۔ چرواہا ایک ہی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ تو اس میں کسی پاسٹر کا نام مینشن نہیں ہے۔ اچھا چرواہا ہونے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ گڈ پاسٹر، یعنی کہ اچھا جو پاسٹر نہیں۔ اچھے چرواہے کا مطلب ہے کہ وہ چرواہا جو بھیڑوں کے لیے جان بھی دے۔ تو کوئی بھی پادری، کوئی بھی کاہن، جب سے جو ہے وہ کہانت شروع ہوئی اور آج تک کسی بھی جو ہے وہ خادم نے کلیسیا کے لیے جان نہیں دی، صرف یسوع نے دی ہے۔ سو اچھا چرواہا کلیسیاؤں کا ایک ہی ہے، لیکن ہم وہ ساری چیزیں اپنے اوپر کھینچ کر لے آتا ہے۔ جی ہم بھی اچھے چرواہے ہیں، دیکھو جی ہم لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ محبت کے ساتھ پیش آنا یا نہ آنا یہ آپ کو اچھا نہیں بناتا۔ کلام کے بھیدوں کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا چرواہا ہمارا صرف ایک ہے۔ خدا یسوع نے بھی کہا کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ ایک ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج یہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتی لوگ اسپرچول فادر بناتے کیوں ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہایت ہی بری بات ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم بائبل کو تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسپرچول فادر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی روحانی طور پر آپ کی زندگی کو ڈیولپ کرے۔ اب ایک شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، بندہ پوچھے وہ تہاڈی روحانی زندگی چ کی اثر کرنا ہے؟ وہ تو کلام سنا رہا ہے۔ اصل میں آپ کا روحانی باپ وہی ہے جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی خدمت میں، یعنی کہ آپ اس سے جو ہے وہ ملتے بھی ہیں، آپ اس کی لیڈرشپ میں بھی رہتے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ تراشتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے، وہ ساری چیزیں۔ اور یہ کتنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم نے اپنا بیڑا گرک خود جب کرنا ہے نا، تو جو دوسرے ملک میں بیٹھا ہے یا جو دور بیٹھا ہے تو اس نے ہمیں کون سا ڈانٹنا ہے، ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ ببلیکلی جو اسپرچول فادر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کی آپ لیڈرشپ کے انڈر، جس کی رہنمائی کے آپ اندر رہتے ہیں، اور وہ آپ کی تعلیم و تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرے، نہ کہ آپ نے نیٹ پر کسی کا بھی میسج سن لیا جی وہ میرے اسپرچول فادر ہیں، اور لوگ بھی بڑے نا فخر، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کو بس یہ تو دیکھو میں وہ اتنے بڑے خادم کو تو آپ جتنے مرضی بڑے خادم کو سن لو، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا اگر بندہ کوئی بائبل کو سمجھتا ہے کہ آپ بالکل بھیڑ چال چل رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، بس اندھے کو اندھا راہ دکھا رہا ہے۔ سو یہ ہے کہ کلیسیاؤں میں جب خدمتیں نہیں ہیں تو کلیسیاؤں کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے، کیونکہ اپوسلز کی جو خدمت ہے وہ کوئی اور ہے۔ جب ایک اپوسل میسج سناتا ہے تو وہ جو کلیسیاؤں میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کے اگینسٹ وہ بولتا ہے۔ پروفٹس اس کی خدمت اور ہے، اور آج کل کے اپوسل اور پروفٹ ان کا تو بیڑا غرق ہے۔ مادہ پرستی انہوں نے پریچ کرنی ہے، مٹیریلزم انہوں نے پریچ کرنا ہے،
تعلیم انہوں نے بگاڑ کے لوگوں کو دینی ہے، اور لوگ بھی اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ صرف سائنس اینڈ ونڈرز کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ رسولوں کی جو تعلیم ہے اور نبیوں کی جو تعلیم ہے لوگوں کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اور جو اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں ان کو پتہ کہ لوگ تو بیوقوف ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی رسول ہے تو اس کی خدمت کو کس طرح پہچان سکتے، اس طرح نہیں پہچان سکتے کہ اس کے فضیلت بڑے معجزات ہوتے ہیں، یہ یا وہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کی تعلیم سے۔ تو آج تو برے حال ہیں، اس لیے تو دنیا میں کوئی بھی کلیسیا دیکھ لے، کسی کلیسیا کا آپ کو نام یاد نہیں ہوگا، صرف ایک خادم کا نام یاد ہوگا، اور وہی کلیسیا میں پروفٹ بنا ہوا ہے، وہی اپوسل بنا ہوا ہے، وہی خادم بنا، وہی سب کچھ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا ہے۔ ابتدائی جو ارلی چرچ تھا جب شروع ہوا تو لکھا کہ پطرس نے جب کلام سنایا تو 3000 لوگ بدل گئے۔ اچھا، وہ ویسے ہم اس کو کلام سمجھتے ہیں لیکن اس نے کلام نہیں سنایا۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو لوگ جب جمع ہوئے، اصل میں لوگ وہاں پر اس لیے نہیں جمع ہوئے تھے کہ وہ دعا کی وجہ سے جمع ہوئے تھے، ہمیں تو ہے بائبل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بڑی یہ جو تھوڑا علم ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اصل میں وہاں پر عید تھی اور وہاں پر مختلف قوموں سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اصل میں پرابلم وجہ یہ تھی۔ حیرانی میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو غیر زبانیں بول رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ صرف ان کو پتہ تھا بلکہ ان کو بھی پتہ تھا جو سن رہے تھے، اور وہ غیر زبان وہ نہیں تھی جو ہم بولتے ہیں۔ وہ جب غیر زبان بول رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے، لوکا جو اعمال کی کتاب کا مصنف ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بولی بول رہا ہے، وہ کوئی خیالی یا جس طرح کی ہم غیر زبان وہ اس طرح کی نہیں بول رہے تھے، بلکہ وہ لینگویجز بول رہے تھے جن کو وہ جانتے تو نہیں تھے، لیکن اس وقت لوگ وہاں پر موجود تھے اور وہ اس سے واقف تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ غیر زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ غیر ایمانداروں کے لیے جو ہے وہ ثبوت کے طور پر دی گئی ہیں۔ بڑیاں تسی غیر زبانہ جڑی منہ کھول کے بولی جاندے، نہ تانوں کو پتہ، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، جنہاں نوں پاک نوں ملا میں تے کہنا انہاں نوں کوئی دوبارہ تو توبہ کراؤ، انہاں نے پتہ نہیں کرنا کی ہے۔ نہیں تو پڑھ لو تسی اعمال دی کتاب، تسی یہ نہ کہنا کہ بھائی صاحب پتہ نہیں اپنے کو یہ اعمال کی کتاب 2 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ ہر قوم نہیں بلکہ ہر قوم جو آسمان کے تلے، ان میں خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا، کیا کہ وہ اس کی بولی بول رہا ہے، نہ کہ وہ غیر زبان جو آج کل ہم بولتے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں لگتی، اور جو بولتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں لگتی، جو بولتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں۔ ان کے نزدیک غیر زبان کیا تھی، ہمارے نزدیک غیر زبان کیا ہے؟ اور غیر زبان کے بارے میں بڑے ہمارے غلط کانسیپٹس ہیں، اور یہ خادموں نے ڈیولپ کی ہیں۔ یہ بائبل میں تو یہ کہتے ہیں جی خدا نے ہمیں یہ سیکرٹ لینگویج دی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس حوالے کو بھی ہم سمجھ نہیں پاتے۔ خدا کے ساتھ آپ نے کیا سیکرٹ، یعنی کہ یعنی کہ ایسی بات جو شیطان نہ سمجھ سکے، آپ اس لینگویج میں بات کریں، جب کہ غیر زبان کے بارے میں جو ہے وہ بائبل مقدس کچھ اور کہتی ہے۔ دیکھیں کہ وہ جو غیر زبان بول رہے تھے ہر ایک کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ہی زبان بول رہے ہیں، اور ہماری غیر زبان کیا؟ صرف بد نظمی کا نمونہ۔ آپ اپنی جو آپ غیر زبان بولتے کبھی آپ کو پتا آپ نے کیا بولا؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کرنیلیس کے گھر میں جب
पतरस गया। जब कुरनेलियस के घर में गया तो लिखा है कि जब पतरस उनसे बात कर रहा था, पतरस पहली बात उसने जाकर ये तो कहा नहीं, चल भाई कुरनेलियस दुआ करनी शुरू करो। पतरस कहता भाई तू मैनू बुलाया हूँ, दस तू की चाहना है। वो कुरनेलियस से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? कुरनेलियस से। और पतरस ने ये नहीं कहा चल यार चलो यार सारे दुआ करनी शुरू करो, यही हमारी प्रॉब्लम है। जब कुरनेलियस के घर वाले, उसने कहा अच्छा, उसने यीशु की गवाही जब देना शुरू की और अभी बोल ही रहा था तो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ। कलाम में लिखा है कि वो गैर ज़बानों से भर गए। और पतरस ने कहा यार वो जो हम समझते थे कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, खुदा ने वो ही जो नेमत है या बरकत है वो गैर कौमों के लिए भी जारी की है। और वो गैर ज़बानों में खुदा के बड़े बड़े कामों की जो है कामों को बयान कर रहे थे, बाइबल में पढ़े। और हम गैर ज़बान जो बोलते हैं हमें तो समझ नहीं लगती और ना हमें समझ लगनी है। और कलाम में लिखा है कि ये कुरिन्थुस की कलीसिया को पहले ख़त में पौलुस क्या कहता है कि 13वें बाब की 22 आयत में, 13वें बाब की 22 आयत में, बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं, ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। वो असी बड़े रूहानी, असी बड़े दुआगा, असी बड़ी गैर ज़बाना बोल रहे हैं, बस तुसी बोलना ही करना। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि तुसी कुछ भी नहीं, जिन्ना तुसी समझते तुसी वो भी नहीं, कि कलीसियाओं में खिदमतें नहीं है तो इसलिए एक खादम जो है उसने सारी जिम्मेदारी खुद उठाई है। उसने अब कलीसिया की तालीमो तरबियत उस तरह नहीं करनी जिस तरह कलाम कहता है, उसने उस तरह करनी है कि जिससे उसकी कलीसिया में तरक्की हो, उसकी कलीसिया बढ़े। मैटर उसके लिए ये नहीं है कि खुदा के कलाम के असूल क्या हैं। अब जो इब्तदाई दौर की कलीसिया थी, अर्ली चर्च था, तो लिखा है कि उसमें कोई जुरत नहीं करता था कि गैर ईमानदार कलीसिया में शामिल हो, क्योंकि हर तरफ कलीसिया का खौफ छाया हुआ था। कलीसिया खुद भी खौफ के नीचे थी, लेकिन कलीसिया में जो निशान जाहिर हो रहे थे वो ये नहीं था कि कभी तेल उतर आया, वो ये नहीं था कि कभी नमक उतर आया, कभी गोल्ड डस्ट आ गई, कभी लोगों के सिर ते ऑयल आ गया, कभी उन्होंने फरिश्तियां दे फैदर मिल गए, और कभी होर की कभी उन्होंने फरिश्ते नजर आ गए। वो नहीं, बल्कि वो साइंस और वंडर ये थे कि उससे पीछे हम देखते हैं कि हननिया और सफीरा की बात के उन्होंने खुदा के रूह के सामने, यानी कि पतरस ने कहा तुमने खुदा के रूह के सामने झूठ दोनों ने बोला, जो दोनों की उसी वक्त मौत हो गई। और इस तरह के साइंस एंड वंडर्स जो है वो कलीसिया में नजर आते थे, इसलिए लोग कलीसिया में आने से डरते थे। क्यों? भाई वहां पर खुदा वाकई ही होता है, कोई शख्स जुर्रत नहीं करता। लेकिन कलाम में लिखा कि वो कलीसिया में शामिल तो नहीं थे होते, लेकिन वो कलीसिया की तारीफ करते थे, खुदा के कामों की बड़ाई करते थे। हालेलुया। अगर आप खुदा के कलाम को नहीं जानते तो आप मसीह किस लिए हैं? मुझे तो ये नहीं समझने लगता लोग मसीह हुए क्यों हैं। वो वजह की ये बस चर्च आके तालियां कुटना है, या अपना थोड़ा मकसद बस चर्च में पूरा आ जाए, होर कोई गल नहीं। और खादमीन ने भी यही बता दिया कि चर्च इसलिए है कि बस अपनी ज़रूरतें पूरियां करो तो बस चर्च आया करो तो गल ख़त्म। हम शुरू से ही गलत है। गैर ज़बानें किसके लिए दी गई हैं? ईमानदारों के लिए या गैर ईमानदारों के लिए? निशानी के तौर पर गैर ईमानदारों के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक गैर ईमानदार शख्स जिसकी आप ज़बान जानते नहीं है, लेकिन जब रूह कुद्स के अंडर आप होंगे तो वो जब आपकी ज़िंदगी को लेगा तो आप उसकी ज़बान ही बोलना शुरू करेंगे, और वो सोचेगा यार ये तो मेरी ज़बान जानता नहीं है, तो ये फिर कैसे मुझसे बात कर रहा है, और वो इसके वसीला से तब्दील हो जाएगा। और जब तुसी गैर ज़बान बोल दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नहीं तब्दील तो बदलू होंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इवन तुसी भी नहीं होंगे। जो इब्तदाई कलीसिया के लोग थे वो बड़े स्ट्रिक्टली, बड़ी पाबंदी के साथ जो है वो क्या करते थे कि खुदा के बदन
اور اس کے کلام کے جوے میں رہتے تھے. لیکن کچھ روشن خیال قسم کے لوگ جن کو سمجھ بوجھ نہیں تھی وہ اپنی من مانیاں کرنا شروع ہو گئے. اور پھر پولس رسول نے کیا کہا کہ کلیسیا وچ ترتیب ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سارے لوگ غیر زبانیں بولتے رہن, سارے لوگ نبوت کا. اچھا اس کو بھی نا ہم اس پورے حوالے کو ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. خادم آج تک اس حوالے کو نہیں سمجھے, ان کو یہی نہیں پتا, آج تک چرچ کو یہی نہیں پتا اس نے غیر زبان بولنی کب ہے اور کیوں بولنی ہے, اور وہ جو غیر زبان بائبل والی ہے وہ ہے کون سی. وہ والی بائبل والی جو غیر زبان ہے وہ والی نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں. ہماری تو غیر زبان بولتے ہوئے ہم اٹک جاتے ہیں ایک لفظ سے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے خادموں کو جو بڑی بڑی منسٹری ہیں, وہ بھی ایک دو لفظ وہ بار بار اس طرح بولتا ہے, وہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے. لیکن اصل میں ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ غیر زبانیں کس لیے دی گئی ہیں. اور ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ خدا سے بات کرنے کے لیے. جب ہم غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں, کس سے بات کرتے ہیں؟ کس سے؟ خدا سے. اور پولس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس کے لیے نشانی دی گئی ہے؟ غیر ایمانداروں کے لیے. کانٹروڈکشن, بیڑا غرق. ہوں سوچو جیڑی تمہیں غیر زبان ملی ہے, کنے لوگوں تسی جدو بولتے تو وہ لوگ سمجھتے نہیں یار واقعی او بھائی اس میں یہ نہیں ہے کہ جو غیر ایماندار ہوگا, جس کو نعمت ملی ہوگی تو وہی انڈرسٹینڈ کرے گا. یہ بھی جو ہے وہ ہم سب کو یار اس کے بارے میں جو ہے وہ یار میں ٹیچنگ تو نہیں دے رہا, لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو بہتر ہے. کہ جو ارلی چرچ تھا وہ اپوسلز جو تھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹلی ان کی ٹیچنگ ہوتی تھی. اپوسلز اور پروفٹس کی جو ٹیچنگ ہے پوری بائبل مقدس میں, کیونکہ بائبل مقدس میں دو ہی لوگ ہیں, اس میں ایک اپوسلز ہیں اور رسول اور نبی, کچھ رسول اور کچھ نبی جنہوں نے بائبل مقدس وغیرہ لکھے جو بھی ہے, اور جن کے وسیلہ سے خدا نے لوگوں سے بات کی. اچھا انہوں نے کیوں برکت کے بارے میں پریچ نہیں کیا کہ لوگوں آپ کو برکت خدا دینا چاہتا ہے؟ کسی نے بھی نہیں پریچ کیا, کسی نبی نے نہیں پریچ کیا, ایون یسوع نے بھی پریچ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج جتنے بھی اپوسل پروفٹ وغیرہ جو بھی ہیں فارغ ہی ہیں, یہ ہمیں بس یہ نہ لایا لوگوں ٹرک دی بتی پیچھے. بائبل مقدس والے اپوسلز ہیں آج تو وہ ان کے میں کہتا ہوں وہ ان کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. ان کو تو اپوسل کہنا ہی نہیں چاہیے یا پروفٹ کہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ نہ ہمارے خادم صحیح ہیں نہ ہمارے پروفٹ, ہم کوئی بھی صحیح نہیں ہے, ہم کوئی بھی بائبل کو نہیں جانتے. ہم نے صرف اپنی دکانداری چمکانی ہے. ہمیں جو ہے یہ میٹر نہیں ہے کہ کلام کیا کہتا ہے. آج ابتدائی دور کے جو ارلی چرچ تھا وہ کلام کے ساتھ بڑے اسٹرکٹ رہتے. وہ ایون جھوٹ بھی جو بولا گیا کہ اس نے کیا کہا کہ تم نے کیا کیا ہے, حنانیہ اور سفیرہ کا کیا کیا ہے, تم نے روح القدس کے سامنے جھوٹ بولا ہے. اور ساری کلیسیا کی شروعات جھوٹ ہوندی ہے, انجے گل ہے نا. لیکن دیکھیں پطرس اس کی تعلیم بڑی اسٹرکٹ تھی, کیونکہ جو اپوسلز کی خدمت ہوتی ہے وہ کلیسیا میں اس لیے ہوتی ہے, اور پروفٹس کی جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کلیسیا کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہے. لیکن آج کوئی کلیسیا میں اس طرح کا میسج سنا دے تے بس کلیسیا دا تو کچھ نہیں جانا, وہ بندے دی سختی آ جانی ہے. لیکن جڑے خدا لے ہوندے نے نا اس سختی دی کیئر نہیں کرتے. ہلیلویا. گناہ کے بارے میں ابتدائی چرچ جو تھا وہ بڑا اسٹرکٹ تھا. پطرس نے یہ نہیں کہا کہ یار نہیں یار حنانیہ تے سفیرہ یار تسی میرے نال جھوٹ بول دیتا. نہیں, انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں ایکا کیا کہ خدا کے روح کے سامنے کیا بولو, جھوٹ بولو. اس نے اپنی ذات کو پروموٹ نہیں کیا. پطرس نے اپنے آپ کو نہیں بڑھایا. اس نے کہا روح القدس. اور یسوع نے بھی یہ کہا کہ جو لوگ اپنے نام سے آتے ہیں تم لوگ ان کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہو, جو اپنا نام اور جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے تم اس کو پہچان نہیں پاتے. اور آج بھی ایسا ہی ہے
کہ وہ بڑی سخت رہتے ہیں، لیکن خیر اس کو میں جلدی جلدی سکپ کرتا ہوں کیونکہ اب ہم مین چیز کی طرف. اور آج کا چرچ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے چرچز میں اتنی فلیکسیبلٹی کیوں ہے؟ یعنی کہ لچیلا پن کیوں ہے؟ یہ اتنی جلدی کیوں دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں؟ کیوں رسومات کو اپنا لیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ کلام سے واقف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے خدا کی طرف سے یہ خادم نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے یہ صرف اپنی جو ہے وہ کلیسیا کو بڑھانا چاہتا ہے. ان کے لیے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلی تو بات ہے مشنوں نے اتنا بیڑا گرک کر دیا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح مشن کون سی ہے، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ ساری مشن صحیح ہے، یہ سارا بیڑا گرک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چرچ میں جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں. اگر کسی چرچ میں جو ہے وہ چودھریوں کو بلانا ہے تو کوئی کلیسیا کا بندہ، کوئی عقل مند کوئی نہیں کسی کلیسیا بچے کہ بھائی صاحب یہ کی کر رہے ہو، نہیں ٹھیک ہے ہر ایک نال میل ملاپ رکھنا چاہیے. دیکھو جی پلوس کہندا ہے، وہ فلاں کہندا ہے، وہ فلاں کہندا ہے، بس وہ ہی کہندا ہے تو نہ کہیں. جی بھی سارے خادماں دے ڈرامے بازی نے. پھر جس کا چرچ میں ڈانس بڑا ہوتا جاتا ہے وہ تھے ہر چیز ڈانس پا لیندے ہوندے نے. پھر کئی چرچوں میں ڈرامے ہوندے نے کیونکہ جب خدا کا روح نہیں ہے پھر آپ نے چرچ میں ڈرامے ہی کرنے ہیں. پھر آپ چرچ میں جو ہے وہ فنکشن ہی کریں گے، پھر آپ چرچ میں جو ہے ادھر ادھر کے پروگرام ہی کریں گے. لیکن خدا کا روح تو ہے نہیں ہے، تو ہم کلیسیا بڑھانے کے چکر میں، ہم لوگوں کو جمع کرنے کے چکر میں ہر حد سے زیادہ ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. ایسی بات ہے یہ نہیں. خادموں نے کلیسیا کو دیا ہی وہ ہے کہ وہ دیتا انہوں میں کٹنا منوں بھی پینا ہے، ہر ایک بندے نوں کٹنا پینا ہے، ہر ایک بندے نوں وہ کٹنا پینا ہے. جو اسی بیجے ہے نا وہ تو ہر ایک خادم نے بھی کٹنا پینا ہے، پاویں وہ صحیح ہے پاویں غلط ہے، جو مرضی ہے. لوگ اس چرچ میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو فائدہ ہو فائنینشلی طور پر، انہوں کو چرچ میں کوئی عہدہ شدہ مل جائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. سو آج کوئی بھی کلیسیا دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں، سب کی دیکھ لیں، میں اپنی وچ کہہ دینا اسی کوشش کرنے ہاں کہ اسی وہ کام کریے جہے لوگوں ਲਈ بہتری والا ہے، اسی وہ کام کریے جہے لوگوں ਨੂੰ اچھا لگے، لوگ خوش ہون، لوگ یہ کریں، لوگ وہ کریں، لوگ یہ. جب خدا کا روح نہیں ہے تو آپ اس طرح کی پلاننگ کریں گے. اب جتنی بھی بڑی کنونشنز دیکھ لیں، جتنے بڑی کروسڈ ہوتے ہیں اتنے گان والے کیوں بلایا جاتا ہے؟ کیوں بلایا جاتا؟ جب دسو ہاں جی گان والے یہ کہڑے پرستار ہوندے جی؟ یہ تو کسی دے شاعری کسی دی طرز پھڑ کے آپ ہی انہوں بلیسنگ یہاں کو تو ہوندی ہی نہیں ہے. ہوں کون نہیں گا سکتے؟ سارے گا سکتے. جیندہ یہ ہوں دور چل رہا کوئی بھی گا سکتا. جہاں کو پیسہ ہے وہ سٹار ہے، جہاں کو پیسہ ہے وہ وڈا پادری ہے، جہاں کو بہتا جھوٹ ہے وہ پیچھے بہتے لوگ جان گے کیونکہ جھوٹے کنہ پیچھے جاندے نے، جھوٹیاں پیچھے. کہ کوئی بھی چرچ دیکھ لیں، ہر چرچ نے وہ اصول اپنا لیا جو بائبل میں ہے ہی نہیں ہے، جو بائبل اجازت اس کی نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی بھائی؟ کلیسیا اس لیے خدا نے بنائی تھی کہ عالم ارواح کے بھی دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، تو ساڈے تے ہر چیز غالب آ جاتی ہے. ہوں جہے خادماں دے وسیلے کچھ ہوندا نہیں وہ چلو وہ جی پروگرام کراندے پھرتے ہیں، چلو یار کر لیو انہیں بلا لیا بلا لیا وغیرہ. تو جنہ دے وسیلے ہو جاندے نے انہاں دے پیر زمین تے نہیں رہندے ہے، انہاں دے پیر زمین تے نہیں رہندے ہے. وہ لوگوں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھتے پھرتے ہیں، اسی پتہ کی لوگ بھی وہ بھائی. بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں عزت والا صرف ایک ہی جو ہے ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام صرف یسوع ہے. اس کے علاوہ کوئی ہستی عزت کے لائق نہیں ہے. چرچز میں جلال کس کو دیتے ہیں؟ یسوع کو دیتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں؟ ساڑھے چرچ کی بھی گل ہے، ہر چرچ میں یہی ہے. اور خدا اپنا جلال یسائی کی کتاب میں لکھا وہ اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. میری ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح کے ہم نے کام پکڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کی زندگی جان دا سوچنا چھاڑ دو، بالکل ہی چھاڑ دو. جب کلیسیا کے بنانے کا جو مقصد ہے وہی پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہم غلط ہے. آپ کہیں گے پاسٹر جی تسی تے ہمیں لوگوں گلاں کر دیو. چلو میں گلاں کرنا ٹھیک کرنا، چلو میں غلط ہی کرنا. مکاشوے کی کتاب چ پڑھو لکھیا ہے آخری وقت وچ خدا کہے گا کلیسیا نوں لیٹر لے کے تسی پہلی ورگی محبت چھڈ دی. تسی امیر ہو گئے ہو لیکن تسی کی ہو؟ غریب ہو. تسی بڑے اپنے آپ تہاڈا لگژری سٹائل ہے لیکن تسی ننگے ہو، انے ہو. تسی کہہ رہے میں کہنا، میں نہیں کہندا، بائبل کہندی ہے.
ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਆ ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵਹਾਣਗੇ ਕਿ ਬਰਗਜ਼ੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਗਰ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਥੋੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, थोड़े। बुलाए हुए ज्यादा, बरगजीदा थोड़े। अब बरगजीदा में भी छांटी होनी है और हो रही है। किंज यसू जी किंज यसू ने क्या झूठे नबियां के पिछे लोगों दी तलीमां दे पिछे जो जान के तो की कहणगे, बरगजीदियां नूं भी गुमराह कर देणगे। ते बाकी बचेगा कौन है, कौन बचेगा दसो? पता नहीं कलीसिया के पादरी किहड़े फुल्ली फेरदे मुझे तो इन्हां दी यही नहीं समझ लगती। अच्छा इन्हां दा ना साढ़े कई पादरियां दी टीचिंग है तो इन्हां दी वैसे ही गलत है। अच्छा ये समझते नहीं कि जी मुखालफ मसीह की तालीम वो है कि ज़्यादातर पादरी ये समझते शायद जेड़ा ना गैर मज़हब विचों मुखालफ मसीह होएगा। अब जब झूठे नबी की बात होती है ना तो बात वो मसीहत की कर रहा है। यीशु बात किसकी कर रहा है, मसीहत की। अब जो मसीह में झूठा नबी होगा वो आपको ये तो नहीं ना कहेगा कि भाई यीशु ने ये नहीं तुसी कहना कि वो खुदा दा बेटा, वो कहेगा नहीं कहो असी बाइबल समझते नहीं। वो आपको ऐसी डॉक्ट्रिन ऐसी तालीम देगा कि आप मसीह की तालीम को रिजेक्ट करके उस बंदे की तालीम को मानना शुरू कर देंगे। आपके लिए वही यीशु होगा। और आज लोग समझते हैं उनको तो है किसी चीज़ का पता नहीं है, इन्हें सिर्फ दवा ते लगे रहना। इन्हों की हद मर्द भी ना दवाई करनी तो जिंदा रह के भी ना दवा करे तो इन्हें तो इस तो वधना ही नहीं। लोग तो ऐसे पता नहीं क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ लगता लोगों को समझ क्यों नहीं लगती कि वो कर क्या रहे हैं हर मसीह के अंदर। अब ये चर्चेस की बात मैं छोड़ देता हूँ, अब हम अपनी बात करते हैं। मेरे जैसे आप जैसे आम बंदे जो हैं ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਸੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, शादियां ते हर हिंदुआना रस्म तुहाडे घरां विच हुंदी है। बोलते हैं हम दुआ कराएंगे शुरू में, भाई साहब जी आना दुआ करना क्यों, साडे कुड़ी मुंडे दी शादी जे ते उत्थे जिहड़ा हिंदुआं दी रस्मां करनियां जो उहदे बारे की है नहीं। वो वेखो जी रिश्तेदार कहंदे ना तुहाडे अंदर खुदा है ही नहीं, तुहाडे अंदर खुदा दा कलाम है ही नहीं, तुहाडे अंदर तुसी बुत परस्ती विच रचे बसे हो। ते सिर्फ दुआ दा तुहानूं इह सहारा है कि भाई साहब जी वेखो भाई साहब ने दुआ कीती है ना, भाई साहब ने दुआ की यानी भाई साहब खुदा तो नहीं ना है। तुहाडे विच भी पेगनिज्म दूसरी कौमां दी रसूमात रचियां बसियां ने और तुसी करके फखर महसूस करते हो। साडे मसीह पता नहीं इन्हां ते रब सामने होरे कदी जाना ही नहीं, इन्हां नूं होर कोई समझ ही नहीं हैगी। पादरी इहनूं क्यों, क्योंकि पादरियां नूं तो खुद पता नहीं, उन्हां बाइबल नूं जानदे ने। ओ भाई अगर तुसी मसीह हो तो तुहाडे शादियां ब्याह भी किते मुताबक होनियां चाहिदियां ने। तुसीं समझदे मेहंदियां मूदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਲਾਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਗੀਤ ਲਾਇਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਨੂੰ ਚਰਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। और अज चर्च तुहानूं पता जो तुहाडे ज़हन च चर्च का नाम आंदा तो की आंदा, भाई बिल्डिंग होएगी, तुहानूं तो इवन ये नहीं पता तो करना की है तुसी। लोग चर्च आना पसंद करते हैं, रफाकत रखना पसंद नहीं करते। और दसो खुदा दे नज़दीक फिर किहड़ी चीज़ अगे वे, ओहदा कलाम अगे या तुहाडा चर्च अगे? बोलो। इन्ने को साडे स्पिरिचुअल फादर सानूं दसदे ने। सब खौफ दी गेम है, जिन्हां लोकां नूं तुसी खौफ विच रख सकदे हो रखो, लोकी तुहाडे तलवे चटन तक आउणगे। चर्च ने तो है बेड़ा गर्क कर ही दिया ना, वो तो कर दिया। और जिस भी चर्च में लोग जाते हैं हर चर्च के लोग ऐसा करते हैं, खादमीन ऐसा करते हैं। और फिर कहते हैं
कोई गल नहीं, रिश्तेदारों ने भी रखना है, कोई गल नहीं, घर वाले ने रखना है। और जो अर्ली चर्च था वो इस चीज़ का उसके अंदर ख्याल ही नहीं था, ना उन्होंने रिश्तेदार अहम हैं, ना उन्होंने कारोबार उन्होंने लिए अहम सी, ना उन्होंने बच्चे, ना उन्होंने बीवियाँ अहम हैं, उन्होंने सिर्फ यीशु अहम सी। तो तुहाडे लई की अहम है दसो। हाँ, साडियां शादियां ने, साडे ऐ ने, साडे तो फैशन ही नहीं मुकदे, सारे हिंदुआं दी रस्मां, सारियां दूसरी कौमां दी रस्मां अपनी लईआं ने, क्योंकि इस बाइबल नूं अज तक तुहाडे खादमां ने तुहानूं सुनाया ही नहीं हैगा, और ना तुसीं इस सुनन दे काबल हैगे हो, और ना इन्हूं तुसीं सुनना चाहते हो। वो मैं एक दिन वेख रहा, किसी ने पादरी ने कहा ये जो मेहंदी है ना, ये भी जो है वो कलाम में लिखी हुई है। मैं बात जी बात, मैं मेहंदी भी लिखी हुई जे, वो खारे ते चाढ़ना भी लिखा आया वे, और की होर जो भी ये सारा कुछ कलाम च लिखा है। पादरी दे हत्थ आ गई है ना चीज़, उन्हें कलाम चो कढ़ लैनी है, क्योंकि कलीसिया नूं सुनाना है ना कि भाई साहब को बड़ा इलम है। यीशु ने सानू इसलिए बुलाया कि असी मेहंदियां दे बारे लोगों नूं दसीए। यीशु ने इसलिए बुलाया कि कीकियां दा किहड़ा कलाम है, मेहंदी दा किहड़ा कलाम है, शादी दा किहड़ा कलाम है, हैं जनाजियां दा किहड़ा कलाम है। ये बाइबल च नहीं है इंज दे सरमनज, ये किथे सहाए जाते हैं सैमरी विच। चंद एक जनाजियां ते जान दा इतफाक होया, मैं इतफाक ही कहांगा। तो जब मैं कलाम सुना लगा, मैं गल सुनो भाई, तुसीं इबादत रख दी है, जो भी तीसरे चौथे की इबादत जो भी है। मैं पहली गल ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है जी या नहीं, ये भी पहले सोचो। अच्छा, मैं क्या हुण मैसेज जो मैं सुनाना ये ना समझना कि मैं मरग वाला कोई मैसेज आता नहीं, लेकिन जो क्योंकि कलाम तो तुहाडे जिंदा लई है, कलाम तुहाडे लई है, मरे होए की है। और मसीह लोग की करते जे, हादमीन भी इन्हों नहीं बाज करते कि सीधी तरह कोई अकल करो। मुर्दों के लिए दुआ कर लें, मुर्दों के लिए खाना बना लें, मुर्दों के लिए वो कर लें। मिशना ने बेड़ा कर किया है, पादरियां ने भी मिशन रल के पादरी सारे मिल के ना, और लोगों की हलाकत ते मनु सिर्फ जरा दुख होने तो अलावा कुछ भी नहीं। और ये हम सब करते हैं, और सिर्फ जी असीं वेखो जी दुआ भी तो कराई दी है ना। बड़ी गल है भाई, तुस कलाम नूं तोड़ के हैं, कलाम के असूलों नूं तोड़ के दुआ करके की समझ तुसीं बड़ा मारका मार ले। इसलिए मैं कहना तुसीं सिर्फ दुआ नूं नमाज नूं तूल देंदे हो, तुसीं हिपोक्रेट्स हो। अदरवाइज तुहाडे विच खुदा दी कोई गल नहीं हैगी। सो भाइयों बहनों, आज की कलीसिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है ही नहीं। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं तो तुहाडी शिफा कोई अहम नहीं जे, तुहाडी बरकतां कोई अहम नहीं जे, क्योंकि जो असीं आसमान की बादशाही च जाना ही नहीं तो फिर तुसी बिल्डिंग का हिस्सा तो बनना पसंद करते हो, लेकिन मसीह के बदन का हिस्सा बनना तुसी पसंद नहीं करते। हुण मेरा बदन है वो किहदे कंट्रोल च होएगा? मेरे बदन नूं कौन कंट्रोल करेगा? मेरा माइंड, मेरा सिर, क्योंकि पूरे बदन नूं साडा ज़हन कंट्रोल करता है। तो कलीसिया का सिर कौन है? तो मेरा ज़हन अगर कवे, मेरा माइंड जेड़ा जदों ये हुक्म देंदा है कि भाई हुण तू बाइबल उठा, तो मेरा हत्थ इनू चुकेगा या नहीं चुकेगा? वो चुकेगा या नहीं चुकेगा? चुकेगा। क्यों? मेरे ज़हन ने क्या है कि यह चीज़ कर, तो मेरा हत्थ हो या मेरा बदन का वो हिस्सा करेगा। इंज गल है। तो हुण अजकल वेख लो, तुसी चूंकि इट्टां वाली या ਜਿਹੜੀ चार दीवारी वाले चर्च के मैंबर हो, मसीह की इसलिए तुसी गल मनते नहीं, तुसी चर्च की गल मनोगे, तुसी बिल्डिंग की गल मनोगे, लेकिन तुसी उस सिर की गल नहीं मनोगे जेड़ा कलीसिया दा हैड है। और वो केड़ा चर्च की गल हो रही है? वो बिल्डिंग की गल नहीं हो रही, वो ईमानदारां दी रफाकत की गल हो रही है। सो आज हम हर चीज़ को अपना लेते हैं, कर लेते हैं। हम सोचते हैं भाई साहब नूं ते की पता, भाई साहब नूं किहड़ा साडे घर, चलो जो पुछ भी लैणगे तो कोई गल नहीं। देखो जी दुनिया नाल भी तो चलना है ना, बस ऐ तुहाडा बेड़ा करके ना कीता। जेड़ा बंदा रूह ना चलदा वो दुनिया दी सलाह ते नहीं चला। कलाम च लिखिआ पहले ज़बूर च वो शरीरां दी सलाह ते नहीं। अच्छा, लोगों के एडे एडे अजीब इन्हां दी हरकतां ने, तो ये समझते नहीं भाई इंज तुसी बहाना पा के तुसी कहोगे होरे तो तुसी बरी हो, तुसी बरी नहीं।
ना सिर्फ तुसी बरी नहीं है कि तुसी भी मुजरम। सो आप जितना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएंगे, लेते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, आप कलाम की सच्चाइयों से दूर होते जाएंगे। और ये 2000 साल पहले से ये काम शुरू हुआ और आज 2000 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो इमेजिन करें कलीसिया की हालत क्या हो गई है। रस्मो रिवाज दूसरी कौमां दा कलीसिया विच शामिल हो गया है। सानू तो ये भी नहीं पता कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सानू अपनी शादियां विच की करना चाहिए है। हिंदुआं दी रस्म कर लैनी है, लेकिन पहले दुआ कर लो। आज क्यों मसीह से खाली हैं? क्योंकि हम मसीह के बदन का हिस्सा नहीं। आप चर्च का हिस्सा हैं, मसीह के बदन का हिस्सा नहीं। आप किसी बिल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं, किसी फिरके के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आप मसीह के बदन के नाम से नहीं जाने जाते। हमें स्ट्रिक्टली, अगर आपने यीशु को कबूल किया है तो यीशु ने क्या, कोई भी शख्स जो कोई इमारत बनाता है, बुर्ज बनाता है, तो पहले अपनी लागत का हिसाब करता या नहीं करता? करता या नहीं करता? बोलो। तुसी घर जो घर बनाने लगते हो पहलू किनिया कमेटियां पाते हो ना। पहले सोचते अच्छा इन्ने हुण पैसे ने इन्ने रह गए ने, अच्छा उन्हें कित्थों आएंगे। तो जो तुहानूं पता चल अच्छा यार हो जाएंगे तो फिर तुसी काम शुरू कर लेंदे हो। तो अगर रात में छड़ दो तो लोग की कहणगे, लै एडा सियाना सियानी रह गए, उन्हें तो बड़ियां गल्लां करदा रात में छड़ के। यीशु ने कहा अगर तुसी घर बनाने लगे अपनी लागत का हिसाब कर दो, तो अगर तुसी आध में छड़ दोगे लोग तुहानूं शर्मिंदगी सहनी पेगी। तो जो तुसी यीशु नूं कबूल करन तो पहलू क्यों नहीं हिसाब लाया कि तुहानूं की छड्डना पैना है? क्योंकि पादरियां तुहानूं गल दस्सिया गलत सी। पादरियां तुहानूं नहीं दस्सिया सी तोबा कर लो तुहाडे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो यीशु को आ जाओ, तुहाडे सारे हालात सही हो जाएंगे। यीशु को आ जाओ, तुहाडे पैसा उत्ते बरकत आ जाएगी। यीशु तुहानूं सुनाए जो गलत गया तो हुण जो यीशु जिहड़ा मुहैया नहीं ना करदा तो फिर तुसीं मूँह खोल के चर्चों भज जांदे ते इधर उधर दो नंबर काम करके तो फिर समझ जो तुहाडे हालात सही हो जाते। यीशु का नाम ले लो, इसका मतलब तुसी लागत का हिसाब लाए नहीं, क्योंकि तुसी गलत सुनिया तो गलत डायरैक्शन में तुहाडा हमेशा ईमान पैदा होया है। कोई भी किसी भी मसीह से पूछे, कोई भी खादम वो कहेगा जब तुसी बस तौबा कर ले, समझो तुहाडे लिए आसमान खुल गया। भाई आसमान खुलने का मतलब क्या है? क्या मतलब है आसमान के लिए? आसमान आपके लिए खुल गया तो इसका मतलब है सारी दुनिया की दौलत तुहाडे उत्ते डिग पेगी। वो दौलत आसमान ते कोई नहीं, जो जमीन ते ही जे। जे दौलत आसमान तो फिर तो समझ लॉजिक समझ लगती है, वही आसमान खुलिया उतो दौलत इंज थले आएगी। जो दौलत का ताल्लुक ही जमीन की चीज़ों नाल, दौलत है ही जमीन की, ये जमीनी चीज़ है तो आसमान तो डिगेगी तुहाडे उत्ते। बोलो हाँ भाई साहब जी दुआ करो मेरे लिए आसमान खुल जाए। ओ भाई अच्छा तेरे लिए आसमान खुल जाए तो की उत्थों नाज़ल होगा? तू कह रहा है कि मेरे लिए आसमान खुले तो की नाज़ल होए? पैसे आन। असीं इस लिए दुआवां कराने हैं, तो सानूं सिर्फ दुआवां तो लोकां लाया है तो असीं दुआ करना चाहते हैं। तुसीं वेलो सारा दिन गुनाह कर के आंदे ते तुसीं दुआ करके सारा कुछ समझ जाते हो तुसीं की हो, सही हो। भाईओ बहनों ये सारियां गल्लां खोल के दसना मकसद की है? मकसद ये वे कि असीं हाले भी संभल जाइए तो बेहतर है। अगर मैनूं ये सच्चाई का पता, अगर मैं सच्चाई नहीं सुनांदा तो याद रखो सच्चाई जिहड़ा है खुदा किसी ना किसी नूं तो खड़ा कर लेगा, लेकिन मेरे को ओहदी पुछ-गिछ होएगी, लोकां ने नहीं। वो सच्चाई दी सानू हुण वापस अपनी इब्तदाई तालीम यानी कि जी बाइबल मुकद्दस की इब्तदाई कलीसिया की टीचिंग सी उहदे वाल वापस आने की की है ज़रूरत है। और मैं ज़रूर वो पढ़ांगा ताकि असी ये चीज़ों समझिए। हालेलुया। मैं तो कहना इन्हों गनान लगो ना कलीसिया किहड़ियां बिदतां या किहड़ी ये सब तो पहले तो इन्हों की वड्डी बिदत है जी एवं कलाम च तालियां कुट्टी जाते हैं। जो मैं संडे तो वेना वो लोग ताली हास करके शुरू करते जो सिगरट पीते हैं, जो पान खाते, जो नशा करते हैं, जिंदगी नहायत ही गंदी है, वो सब तो पहले चर्च में ताली बजाना शुरू करेंगे। वो कोई सारे चर्चों की गल है, साढ़े चर्च की सारे चर्च पर भाई साहब होर जोश च आएंगे, होर कोई इंज की गल करो कि यूसू जैसा कोई नहीं है, मारो ताले लै यूसू। ये थोड़े कहना ना कहना कोई फ़र्क तो नहीं पैंदा। इमाल की किताब उसके दूसरे बाब में और उसकी 41, 42 और ये जब पढ़े तो लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस रोज़ 3000 के करीब उनमें मिल गए। किन में? चर्च में। लेकिन तब चर्च बिल्डिंग तो थी ही नहीं।
یہ اصل میں جو کلیسیا کا لفظ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا مطلب وغیرہ وغیرہ وہ ہے، تو اس لیے وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اچھا، بائبل مقدس میں ایک اور بھی ہمارے ساتھ بڑی پرابلم ہے، جب ہم کسی کو بھی پڑھتے ہیں نا کہ وہ دعا کرتا تھا تو وہ اسی سمجھ 24 گھنٹے دعا ہی کرتا رہا ہے۔ وہی بندہ پوچھے جڑے اصول نے رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے میں، اچھا دعا کرنے میں مشغول ہے۔ دیکھیے جی، وہ دعا کرنے میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، تو پھر روٹی کس طرح توڑ دے ہوں گے، تعلیم کی تو پاندے ہوں گے، صرف دعا تے تسی اٹک جاندے ہو۔ ادھر میں تسی دعا دے تانوں ٹیکے لگے نے، تسی دعا چھڈنی نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں واپس سے مسیح کے جو اصول ہیں، مسیح کی جو تعلیم ہے، ہمیں اس پر واپس لوٹنا چاہیے۔ اگر نہیں لوٹیں گے تو بھائیو بہنوں ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آج کلیسیا اس قدر، کوئی بھی کلیسیا لے اس قدر بگڑ گئی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، اور اتنی بگڑ گئی ہے کہ سدھار ممکن نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، سدھار ممکن ہے، بائبل بھی یہی کہتی ہے، لیکن جتنے لوگوں کو خدا نے اپنی ابدی بادشاہت کے لیے چنا ہے ان کو وہ کلیسیا سے الگ کر لے گا۔ یعنی کہ جڑی تواڈے لوکاں دی جڑی چرچاں دی بلڈنگاں دی کلیسیا نے، انہاں تو خدا او لوکاں نو الگ کر لے گا جڑے واقعی ہی او دے بدن دا حصہ ہون گے۔ اور وہ کون ہون گے؟ انہاں دے کم دسن گے۔ وہ کون ہون گے؟ جڑے واقعی سچائی تو واقف ہون گے۔ وہ کون ہون گے؟ دعا کرن والے تو خیر وہ ہون گے نہیں جے۔ یہ نہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، تمہیں ساؤنڈ انج دا لگے گا کہ یار بھائی صاحب دعا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بائبل مقدس کی سچائی سے ان کے دل روشن کیے جائیں گے اور تاریکی ان کے اندر نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ آج کے دن کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا۔ وہ سارے کھڑے ہو جاؤ۔